بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار المؤمنین یوم القیامۃ علی الصراط رب سلم سلم رواہ الترمذی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پلصراط پر اہل ایمان کا شعار یعنی ان کا امتیازی وظیفہ یہ دعائی کلمہ ہوگا، رب سلم سلم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامت رکھ اور سلامتی کے ساتھ پار لگا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ پلصراط 1500 سال کا راستہ ہے، 500 سال چڑھائی ہے، 500 سال اترائی ہے، 500 سال سیدھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد من السیف و ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ تو اس کے اوپر دو چیزیں کھڑی ہوں گی۔ ایک صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ پلصراط کے اوپر دو چیزیں کھڑی ہوں گی، ایک امانت اور دوسری رشتہ داری۔ تو یہ وہ التجا کریں گے جنہوں نے اس چیز کی رعایت رکھی ہے، امانت اور رشتہ داری کی، تو اللہ رب العالمین ان کو خیریت سے پار لگا دیں گے، اور جنہوں نے ان دو چیزوں کا خیال نہیں رکھا، امانت اور رشتہ داری کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بندے پھر وہ نیچے گر جائیں گے۔ اس لیے ہر چیز کے خاص طور پر اعمال ہیں، مثال کے طور پر حساب کتاب کے وقت کے جو ہے اعمال ہیں کہ جس میں قتل شتل خون یہ چیزیں پکڑی جائیں گی، اور بخشش کے امکان نہیں، یہ سزا لازمی ہوگی، قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح شفاعت کے لیے درود شریف کا وظیفہ ہے، درود شریف جتنا کثرت سے پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ شفاعت کے زیادہ توقع امید ہے۔ اور پلصراط کا جو خاص طور پر عمل ہے، نیک عمل، اور اس کی ہولناکی سے وہاں پر حادثہ سے بچنے کے لیے وہ امانت اور رشتہ داری کی رعایت ہے، اور امانت اور رشتہ داری کے قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اس کی رعایت رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ امانت، رشتہ داری اور قرآن مجید، یہ تو تینوں چیزیں اگر ان کا خیال رکھا ہوا تو یہ عرش کے سائے کے اندر ہوں گی، اور اپنے جنہوں نے بھی ان کے ساتھ رعایت کی ہوگی تو ان کے حق میں یہ سفارش کریں گے، اور جنہوں نے ان کے بارے میں لاپرواہی کی، امانت، قرآن اور رشتہ داری، تو ان کے خلاف یہ جو ہے نا وہ التجا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پلصراط پر سے پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمیں پلصراط سے خاص طور پر بچنا نصیب ہو جائے۔ پلصراط کے حادثے سے نیچے جہنم ہے اور سامنے جنت ہے، وہاں پر چلایا جائے گا، اور وہاں پر لوگوں کی رفتار ان کی اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ کسی کی رفتار ہوا کے اعتبار سے، کسی کی رفتار پرندے کی طرح ہوگی، کسی کی رفتار گھوڑے کی طرح ہوگی، کسی کی رفتار چینٹی کی طرح ہوگی۔ تو ہر بندہ اب اپنے اختیار میں ہے اور اپنی رفتار کو خوب تیز کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے قیامت سے متعلق بات چل رہی تھی، ابھی حوض کوثر، شفاعت، میزان اور پلصراط سے متعلق احادیث آ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔